عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ حضرت سلمان آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں پیدا ہوئے اور ان کے والد جو ہیں وہ آتش کدے کے بڑے ذمہ دار آدمی تھے، لیکن ان کو نفرت پیدا ہوئی کہ یہ آگ ہم خود جلاتے ہیں، ایندھن اس میں نہ ڈالیں تو بجھ جاتی ہے، ہم کیسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اس سے دعائیں مانگیں۔ بہرحال اس بنا پر جو بھی چپکرش ہوئی تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تھا، انہیں بھی گھر سے نکلنا پڑا۔ جیسے حضرت ابراہیم نے پھر ہجرت کی تھی اور وہ عراق سے جو ہے شام کی طرف منتقل ہوئے تھے، تو یہ ایران سے شام کی طرف منتقل ہوئے۔ وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا، راہبوں کے پاس رہے۔ آخری راہب جس کے پاس تھے زیر تربیت اور تعلیم تھے، تو جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی تشفی نہیں ہوئی پورے طور سے، آپ نے بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ سمجھایا ہے اور میں نے آپ سے بہت کچھ فیض حاصل کیا ہے، لیکن ابھی تو مجھے تشفی نہیں ہوئی۔ اب آپ کا انتقال ہو رہا ہے، میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں؟ تب اس نے کہا کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور اب قریب ہے اور وہ جنوب میں کھجوروں کی سرزمین میں ہوگا، تو تم جاؤ، ٹرائی یور لک، جاؤ دیکھو شاید قسمت تمہیں ان کے قدموں میں پہنچا دے۔ وہ وہاں سے روانہ ہوئے ایک قافلے کے ساتھ، قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا، غلام بنا کر بیچ دیا۔ لیکن یہ دیکھیے قسمت ان کی کہ مدینے کے یہودی نے خرید لیا، اب مدینے پہنچ گئے۔ اب وہاں خبریں انہیں مل رہی ہیں کہ مکے میں کسی صاحب نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، لیکن ان کے پاؤں میں تو غلامی کی بیڑیاں، یہ مکے تو نہیں جا سکتے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اس شخص کی قسمت ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جایا کرتا ہے، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا، لیکن یہاں کیا ہوا، کنواں چل کر پیاسے کے پاس پہنچا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے آئے۔ تب انہوں نے اپنے آقا سے ایک روز کچھ تھوڑی سی کھجوریں مانگی، لی اور اجازت طلب کی اور جا کر حضور کی خدمت میں پیش کی، کیونکہ اس نے یہ بتایا تھا راہب نے کہ وہ ہدیہ تو قبول کر لیں گے، صدقات قبول نہیں کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ تو اسی امتحان کے لیے جا کر حضور کی خدمت میں وہ کھجوریں پیش کی۔ حضور نے پوچھا کیا ہے؟ عرض کیا صدقہ؟ فرمایا نہیں، میں صدقہ قبول نہیں کرتا، یہ غربا کا حق ہے، دے دو تقسیم۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ کھجوریں لی ہوں گی اپنے اس آقا سے، پھر پہنچے۔ پھر جب حضور نے پوچھا کیا ہے، عرض کیا کہ یہ ہدیہ۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ہدیہ میں قبول کرتا ہوں۔ تو فوراً قدموں میں گر گئے، ایمان لے آئے۔ اور ان کا معاملہ جو ہے یہ بھی جان لیجئے کہ یہ فقراء صحابہ میں سے تھے جو کوئی کام نہیں کرتے تھے، ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہنا۔ اور اس اعتبار سے حضور نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ سلمان و منا من اہل البیت، سلمان جو ہے وہ ہمارے اہل بیت میں شامل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی روایت ہے قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، فقال، اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ ظل کہتے ہیں سائے کو، اظلکم تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، ایک بہت عظمتوں والا مہینہ۔ اب دیکھیں یہ وہی ہے بات جو انگریزی کے محاورے میں ہے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے واقعات کا ایک سایہ سا پہلے سے پڑ جاتا ہے۔ تو ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا رمضان مبارک کا، لیکن وہ آیا چاہتا ہے، تو گویا کہ اس کا ایک سایہ پہلے آ گیا ہے، جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر سایہ کر لیا ہے ایک ایسے مہینے میں کہ جو بہت عظمتوں والا ہے۔ شہر مبارک، وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور یہ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی صورت ہے مکمل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کے بعد جو جملہ ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا۔ وقیام لیلہ، ایک تو قیام اللیل کے لفظ پر غور کی، اور اس کی راتوں کے دوران کھڑے رہنے کو تطوعاً، آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔
تو گویا کہ اس رمضان مبارک کے دو پروگرام ہیں. ایک پروگرام دن سے متعلق ہے، وہ ہے روزہ، اور ایک قیام رات سے متعلق ہے، اور وہ ہے قیام اللیل. دن کا پروگرام فرض ہے، رات کا پروگرام فرض نہیں ہے، لیکن ایک طرح کی تشویق اور ترغیب، اس کے لیے جو ہے تحریص، یہ موجود ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ ہر رات جو ہے اس میں تہجد آپ پڑھیں، رات کو کھڑے رہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے. تہجد حضور کے لیے تو فرض کے درجے میں رہی ہے، لیکن عام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے. البتہ جو کوئی کر سکے ان کے لیے یقیناً بہت اعلیٰ مراتب ہے، بہت اونچے درجات ہیں. وہ تو کسی بھی شب پورے سال آپ کریں، لیکن اس کے لیے خاص طور پر چونکہ اہتمام کیا گیا، لہذا جعلہ کا جو فعل ہے اس کے مفعول میں جہاں یہ شامل ہے، نمبر ایک، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، روزہ رکھنا فرض قرار دے، اور اس کی راتوں کو کھڑے رہنا یہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا، اسے فرض نہیں کیا. بس اس تمہید کے بعد اب میں شروع کروں گا استقبال رمضان کے ضمن میں روزے کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں. نمبر ایک، شریعت محمدی میں روزے کی تدریجی فرضیت. یہ جو تمہیدی مضمون ہے اس ضمن میں وہ بہت اہم ہے. پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اہل عرب جو ہے، قریش بھی، اہل مکہ اور قریش کے تابع بقیہ تمام بنی اسماعیل بھی، اور ان کے تابع جو بھی عرب میں دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے کہ جو عربی تھے اور مشرک تھے، وہ سب اس کے اندر مراد ہیں. تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں روزے کی عبادت معروف نہیں تھی. یا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے مطابق ملت ابراہیم پر تھے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال روزے کی عبادت سے ناآشنا تھے. کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے. آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے یہ، لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز. طواف سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کے ضمن میں اتنی گھناؤنی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، تو اسے بہت فضیلت والی بات سمجھتے تھے، بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ کامل برہنہ ہو کر طواف کیا جائے. لیکن بہرحال طواف تھا. اسی طرح قیام عرفہ، قیام منی یہ بھی موجود تھے. تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہیں وہ ان کے ہاں معروف تھے. اور ویسے خیرات و صدقات، چاہے زکوٰۃ ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ و صدقات، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں اعلیٰ اقدار میں یہ چیزیں شامل تھیں، اخلاقیات کے اونچے مقامات میں. اس صوم کا ان کے ہاں قطعاً کوئی ذکر نہیں تھا. روزے کی عبادت جو ہے ان کے ہاں بالکل نہیں تھی. البتہ صوم کا لفظ موجود ہے. یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے، روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں کو. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی، دنگا فساد، جنگ، اور یہ کہ غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ تمام ان عرب قبائل کا پیشہ تھا. اصل پیشہ یہی تھا. اس میں ان کے پاس دو جانور تھے. ایک تو اونٹ جو ہے وہ ان کی جو باب و ہوا ہے اور ان کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا ہے. یعنی اسے کئی دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں، ہفتہ بھر پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں. اس اعتبار سے دھوپ کی کتنی ہی جو ہے تپش، اونٹ کو کچھ نہیں کہتے. لیکن یہ کہ وہ سست رفتار جانور ہے. لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، خاص طور پر غارت گری جہاں کرنی ہو، جہاں جا کر گویا کہ ڈاکہ مارنا، پھر دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، واپس جانا ہے، تو انہیں گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی جو سریع الرفتار ہے. لیکن گھوڑے میں یہ اوصاف نہیں تھے. وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا. وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا. وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا. اور اگر یہ گھوڑا مزمحل ہو جائے تو سوار کا کیا حشر ہوگا، وہ آپ اسے اندازہ کر لیجیے کہ اصل میں تو پھر ہلاکت سوار کی ہوگی. اس لیے وہ اسے تیار کرتے تھے جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے لیے. اس کا دانا پانی بند کر دیا، اور اس کا منہ جو ہے وہ عرب بدو جو ہوتا تھا خود تو اپنا چہرہ اور سر لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر. جب وہ چلتی تھی ان کے ہاں باد سموم، تیز آگ جیسی ہوا جو ہے جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے ہوتے تھے گویا کہ کسی بھاڑ کی جو ہے اس کے اندر کی ریت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. تو گھوڑے کا رخ ادھر کر کے کھڑے کر دیتے تھے اس کو، خود اپنے منہ پر ڈاٹا واٹا باندھا ہوا اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کے اندر دھوپ کی سختی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو.
پیاس کی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے، بھوک کو برداشت کرنے کی، اس کو کہتے تھے صوم۔ صوم کے لفظی معنی رک جانا۔ اب یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے اور یہ دھوپ کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے دھوپ کے اندر، اور وہ جو آتی تھی وہاں پہ باد سموم، اس کے اندر بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ بس منظر ہے روزے کا لغوی اعتبار سے، اور یہ کہ اہل عرب جو ہے پرانے وہ اس عبادت سے ناواقف تھے، لہٰذا ہمیں پورے مکی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ البتہ مدینے میں جب حضور تشریف لائے اور صحابہ کرام ہجرت کے بعد، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا، 10 محرم کا۔ تو حضور نے دریافت کیا کہ یہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہماری نجات کا دن ہے۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی تھی اس کے ظلم و ستم سے، تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو پھر ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اور یہ حکم جو ہے اس رکوع کی پہلی آیت کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ حکم صوم رمضان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کے حکم سے پہلے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا۔ اس میں بڑی حکمت تھی، کیونکہ یہ عرب عادی نہیں تھے روزے کے، تو انہیں تدریجاً خو کر کرنا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ 30 دن جو ہے وہ تو ایک بڑی مدت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ مئی کا مہینہ بھی آ جائے گا، اس میں جون بھی آئے گا، جولائی بھی آئے گا، قیامت خیز مہینے آ جائیں گے، تو بڑی ہمت جواب دے جائے گی۔ تو پہلے روزہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی ان کو مشق کرائی جائے تاکہ یہ عادی ہو۔ یہ 3 روزے اگر مئی میں بھی آ گئے، جون میں بھی آ گئے، تب بھی ٹھیک ہے، اس کو انسان 3 دن کی تو مشقت برداشت کر سکتا ہے۔ تو پہلے یہ کیا گیا، لیکن اس کے ضمن میں یہ حکم دے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں وجوب علی التخییر، یہ اختیار دے دیا گیا کہ یہ 3 روزے تم پر واجب کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر تم یہ روزے نہ رکھو تو تم فدیہ دے سکتے ہو، 1 مسکین کو کھانا کھلانا صبح و شام۔ یہ ہے وجوب علی التخییر۔ دوسری رعایت یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص ان 3 تاریخوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ یہ ہے گویا کہ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے